حضور والا ابھی تک دنیا کی ہسٹری میں ہم ان لوگوں کے نام لے لیتے ہیں یا لسٹ بنا لیتے ہیں یا خیال لے کر جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن پہ ہمارا یہ گمان ٹھہرا کہ انہوں نے خود کو جان لیا تھا. حضور والا وہ صوفیہ اکرام ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء اکرام ہو سکتے ہیں، وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی سوسائٹی کو ڈیلیور کیا، کچھ دے کر گئے. مثلا اگر ایک سائنٹسٹ کا نام لیا جائے آئنسٹائن، اور میں آپ کو لاکھ کہتا ہوں کہ وہ عالم دین تھا، آپ نہیں مانو گے، کیونکہ اس کی شناخت ڈسکوری سے جڑی ہوئی ہے، علم اور سائنس اور تجسس سے جڑی ہوئی ہے. اگر میں ایڈیسن کو ثابت کرنے لگوں کہ ایڈیسن جون سا وہ بہت بڑا کارپینٹر تھا، آپ نہیں مانیں گے. وہ کارپینٹر تھا ہی نہیں، وہ ڈسکوری کرنے والا تھا. اس نے دنیا میں ایک آسانی پیدا کی کہ 1250 کے قریب ایجادات کر دی. ان ایجادات میں ایک بلب بھی ہے، یعنی اس کی وجہ سے آسانیاں آ گئی. اس کی خودی اور وہ اندر کا پنجابی میں کہنے کیڑا یہ تھا کہ اس نے ساری دریافتیں کر کے دے دی، اس کے بغیر وہ ادھورا تھا. اور وہ کہا کرتا تھا کہ میری دریافت کا عمل اس طرح ہے کہ میں جب ایک چیز کو پیچھے پڑ جاتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے کام، وہ مل جاتی ہے دنیا کو، تو اگلے کام کی دفعہ مجھے پچھلا کام بھول چکا ہوتا ہے. اس معیار کا تجسس ہے، اس معیار کی محنت ہے. وہ کہہ رہے میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی کام کیا تھا، میرے لیے وہ کام جو میں کر رہا ہوتا ہوں نیا کام ہوتا ہے اور میں پوری انرجی اس میں ڈال دیتا ہوں. تو حضور والا جتنے دنیا کے وہ لوگ تھے جن کے متعلق یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو جان لیا تھا، اور وہ جاننے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے، اور ان کی پرفارمنس بہترین پرفارمنس تھی. بحیثیت لیڈر، بحیثیت سائنٹسٹ، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت ابلاغ والے لوگ، بحیثیت معلم، کسی بھی طرح انہوں نے بہترین پرفارم کیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کو جانا کیسے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ 3-4 باتیں اس میں سے کلوز بتا دوں گا، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں. عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ خود کو جاننے والا عمومی طور پہ اس نے اپنے آپ کو غم و ابتلا کے دور میں جانا. جتنا انسان کی شناخت آسان تکلیف کے دور میں ہوتی ہے اتنا خوشی کے اور راحت کے دور میں نہیں ہوتی تھی. حضور والا غم کا دور، تکلیف کا دور، صعوبتیں اور مشکلات کو اٹھانے کا دور آپ کو اپنے آپ سے آگاہ کر دیتا ہے. جسے بابا فرید کے کسی شعر کی تشریح میں مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اے فرید آنسو بہاؤ، تمہارے اندر جو ریت ہے وہ ہٹ جائے گی اور وہ سونے کی ڈلی جو نیچے پڑی ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو حضور والا وہ آنسو بہانا، وہ دل کا شکستہ ہونا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ عزیز تب بنتا ہے، وہ اس کے لیے محبت کی نگاہ تب آتی ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو حضور والا ایک بڑا خوبصورت جملہ جو میرے استاد محترم واصف علی واصف صاحب کوٹ کیا کرتے تھے کہ جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا کی رحمت سے بچ نہیں سکتا. حضور والا خدا کی رحمت سب سے پہلے کنسیڈر کرتی ہے، اگر ویسے تو سب کے لیے، لیکن آنکھ میں آنسو والے کے لیے سب سے پہلے ہوتی ہے. کیوں؟ دل شکستہ ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہوتا ہے. اور غم کے ایام، دل ٹوٹنے کے ایام، محرومی کے ایام، جب کچھ پاس نہیں تھا، ان ایام میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا. ایک ایسے صاحب جو انڈیا کے کسی گاؤں بھاڑوا میں پیدا ہوئے اور اپنے زندگی کے ابتدائی ایام انہوں نے اس طرح گزارے کہ والدہ کو طلاق ہو چکی تھی. اس طلاق کی وجہ سے چیلنج یہ تھا کہ والدہ ہمیشہ آزردہ رہتی تھی، غمزدہ. وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا میں نے والدہ کو تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. خوشی آئی ہے، عید کا دن ہے، والدہ اس لیے رو رہی ہے کہ وہ میرے پہلے والے بچے تھے. اس زمانے میں کوئی قانون قاعدے بہتر نہیں تھے، وہ آج کچھ بہتر ہو چکے، آزادی سے پہلے کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے والے بچے پتہ نہیں انہوں نے آج کپڑے پہنے ہوں گے کہ نہیں، آج ان کی عید کیسی گزری ہوگی. وہ والدہ روتی رہتی تھی. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ والدہ کے غم نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا. انسان کی فرسٹ اٹیچمنٹ دنیا میں فزیکلی اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کے ساتھ ہوتی ہے. دنیا میں ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں 85% لوگوں کے مسکرانے کا انداز والدہ جیسا ہوتا ہے. مسکرانا انسان ریفلیکسز سے سیکھتا ہے، اور یہ ریفلیکسز بھی انسان میں ماں کی جھلک اس لیے زیادہ آتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان نے غیر دانستہ، غیر شعوری طور پہ ماں کا چہرہ دیکھا ہوتا ہے. ہم ایک طویل عرصہ ماں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. وہ کہتے نہیں وہ ریفلیکسز میرے اندر، وہ محرومی میرے اندر ایک گیپ پیدا کرتی ہیں، ویکیوم. اور وقت ایسا آیا کہ آزادی کا وقت آ گیا اور وہ فیملی، وہ بچہ فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی.
کراچی شفٹ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مشکل دور تھا, مجھے کراچی کے گلیوں بازاروں میں نالے پراندے اور گولیاں ٹافیاں بیچنی پڑی. تو اندر کی محرومی, اندر کے خلا, اندر کے گیپ نے کیا کیا, اس ہمدردی نے ایک شکل دھاری. یاد رکھیے گا, بعض اوقات ہمدردی ایک کے لیے شروع ہوتی ہے اور وہ ہمدردی پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے لیے بن جاتی ہے. مثال لیجئے گا, میرے ایک دوست ہیں جی, بڑے اچھے پولیس آفیسر ہیں, انتہا کے شفیق انسان ہیں, انتہا کے, اور لگتا ہی نہیں پولیس آفیسر ہیں. اور ایک دن میں ٹٹولنے لگا, کھریتا پیچھے گیا تو پتا لگا کہ ان کی زندگی کبھی ایسے نہیں تھی. پولیس آفیسر وہ کب سے ہیں, بڑے خوفناک جابر ساکت قسم کے بندے تھے. ہوا کیا کہ ان کا لاڈلا بیٹا اللہ نے لے لیا واپس, انتقال ہو گیا جوان بچے کا جی, 14-15 سال کے. اس کے بعد میں نے ان سے جب پوچھا, وہ کہتے ہیں اب مجھے ہر بچہ اپنا بچہ ہی لگتا ہے یار. حضور والا وہ شخص کہتا ہے میری محرومی اور میرا خلا, میری وہ والدہ کی طرف سے دیا ہوا ایک محرومی کا جذبہ, وہ میرے اندر پلتے غربت کے ایام کو ختم کرنے کے لیے میں نے کراچی کے گلیوں بازاروں میں نالے پراندے اور گولیاں ٹافیاں بیچی. حضور والا آج اس شخص کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, یا لوگ اسے عبدالستار ایدی کے نام سے جانتے ہیں. محرومی طاقت بن گئی. کتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں جی, ایک بھی نہیں ہے. کتنی تعلیم ہے جی, ایک بھی نہیں ہے. تعلیم اور ڈگری سے بڑی چیز ہے اور وہ خود شناسی ہے جی ان کے پاس. ایدی صاحب کو کوئی کھربوں روپیہ دے دے اور کہہ دے کاروبار کر لو, نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے خود کو شناخت کر لیا ہوا. خود کی شناخت آپ کو بیچنے کے قابل نہیں رکھتی. پھر بک نہیں سکتے آپ, ہٹ نہیں سکتے, ڈر نہیں سکتے آپ, کیونکہ آپ نے یہ ڈسکور کر لیا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا, میرا مدعا و منشا اور خدا کی منشا ایک ہو چکی ہے. میرا پرپز آف لائف میں نے شناخت کر کے یہ جان لیا کہ کس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا, مجھے پلانٹ کیوں کیا گیا تھا, مجھے بھیجا کیوں گیا تھا, وہ کون سا پھل تھا جو میں نے دینا تھا اور کیا میں نے لینا تھا. تو حضور والا وہ کپڑے جس پہ پیمن لگی ہوئی ہے, وہ کھانا جو ایک غریب کھاتا ہے, دال روٹی, اور وہ سادہ زندگی وہ گزارنے کے باوجود سوسائٹی کو جو ڈیلیور کر رہے ہیں, یہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ ہم میں سے کسی کو چیلنج آ جائے تو ان کی سروسز موجود ہے جس میں کوئی بینیفٹ وہ نہیں لیا جاتا جی. حضور والا اس طرح کی بے شمار محرومیوں کی داستانیں ہیں جی, ایسے لوگوں کی داستانیں جن کے غم, جن کی تکلیف نے, ایک وقت کی تکلیف نے ان کو خود سے شناسا کر دیا, خود سے آگاہ کر دیا. دوسرا حصہ جی, بے شمار دفعہ دیکھا گیا کہ کسی ایک شخص کی محبت ہے جی, اور یہ محبت مجاز کی ہو سکتی ہے جی. یہ مجاز کی محبت کے ایام اور دوری کے ایام نے ان کو خود سے آگاہ کر دیا. آپ حیران ہوں گے, آپ خواجہ غلام فرید کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی کبھی مبتلا عشق رہے ہیں. آپ علی بن عثمان الحجویر کی کتاب کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 سال میں مبتلا رہا. انسان جب اپنا آپ اپنے علاوہ کسی کو دے دیتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی بے معنی چیز تھی, تو انسان پھر گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. ایک بار سستا بکنے والا کبھی دوبارہ سستا نہیں بکتا. وہ کہتا ہے میرا دام انسان نہیں لگا سکتا کہ میں اپنے آپ کو فنا کر کے ایک انسان کے لیے فنا کروں, اس سے بدرجہ بہتر ہے مالک کے لیے فنا کروں. حضور والا یہ وصال, یہ فراق, یہ غم, یہ تکلیف, یہ ویکیوم, اس لیے کہا جاتا ہے بے شمار ایسے صوفی آپ کو تاریخ میں ملیں گے جن کا مجاز حقیقت میں بدل گیا. مجاز کے ایام حقیقت میں بدل گئے کہ ماں سوا سے انہوں نے محبت کر لی, ماورا کی, ایک سے کل کی محبت پہ چلے گئے. وہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جو سودا کر چکے تھے ان کو شناخت مل گئی, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ اتنا لو پرائسنگ ہے, اتنی کم قیمت, اتنا کم دام میرا لگ گیا ہے کہ اس دام پہ میں بکنے والا ہوں ہی نہیں. حضور والا تیسرا حصہ, تاریخ میں دیکھا گیا کہ بے شمار لوگوں نے خود کو تب جانا جب ان کو نیک لوگوں کی صحبت مل گئی. اور حضور والا یہ سب سے اس کی بہترین مثال اگر ملتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت ملتا ہے جی. وہ شخص جو ممبر پہ بیٹھ کے اپنی داڑھی پکڑ کے رو کے کہہ رہا ہے میں وہ عمر ہوں جو بکری اور اونٹ نہیں چرا سکتا تھا. اگر حضور نہ ہوتے تو آج عمر فاروق نہ بنا ہوتا. حضور والا یہ تمام صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جو شاید اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ان میں 1-2 نام نامور ہو سکتے تھے. یہ وہ عام لوگ تھے, عربی بدو لوگ, جن میں تہذیب کی بھی کمی تھی, تمیز کی بھی کمی تھی, علم کی بھی کمی تھی.
یہ سب سے بڑا کمال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا. حضور والا وہ شخص جس کی مجلس، جس کی موجودگی آپ کو فہم شناسا کر دے، اپنے آپ سے آگاہ کر دے. آپ دیکھیے گا آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کے محتاج ہیں. تو بعض اوقات تاریخ میں دیکھا گیا کہ تاریخ نے ایک ایسا آئینہ دے دیا کچھ لوگوں کو، ایک شخص کو بھی ممکن ہے، گروپ کو بھی ممکن ہے، ایک ایسا آئینہ دے دیا کہ ان لوگوں نے اپنی شناخت اس کے ذریعے کر لی اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ان سی ہیں وہ گرو کرنے لگ پڑی. تو وہ تلوار جو عمر خطاب لے کر نکل رہے ہیں، وہ تہذیب جو صحابہ اکرام لے کر نکل رہے ہیں، وہ سخاوت جو عثمان غنی لے کر نکل رہے ہیں، اور وہ علم جو حضرت علی لے کے نکل رہے ہیں، دنیا اس سے فیض یاب ہوتی رہی. وجہ کیا تھی؟ انہیں صحبت صالحہ مل گئی، صحبت صالحہ مل گئی. تو حضور والا کہا جاتا ہے کہ خود شناسی تب بھی ممکن ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے سے بہتر کوئی مل جائے، کیونکہ اپنے سے بہتر کا گمان سب سے پہلے آپ کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ میں نفی کر رہا ہوں اپنی ذات کی، مجھ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. جب مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور یہ خیال کہ مجھے بہتری کی گنجائش میرے میں نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے. یہ خیال کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بھی کچھ بھی نہیں ہے. کسی کی نفی در حقیقت آپ کی اپنی ذات کی نفی ہے. اور اگر آپ اپنی ذات کی نفی سے شروع کرتے ہیں، وہ نفی اسباد دا پانی پھریا ہر رگے ہر جائی ہو، وہ پہلے نفی اپنی سے شروع ہوتا ہے سفر، اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. حضور والا یہ تین چیزیں ہوگی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑ کا بچہ، شیر کا بچہ پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے گم گیا اور بیڑوں میں رہنے لگ پڑا. بیڑوں میں رہتے رہتے ایک زندگی اس نے گزار دی. وہ بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں اور شیر کا بچہ ہوں. وقت گزرا، ایک دن اس نے دیکھا کہ شیروں کا ایک لشکر جا رہا ہے، اور جیسے ہی اس نے شیروں کے لشکر کو دیکھا اس کو خیال آیا یہ کچھ ملتی جلتی بات ہے. ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کا سٹائل، ان کے اندر جھلک میرے والی ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے ایک دم سے بھیڑ کو پکڑا، شکار کیا اور کھا گیا، ہڑپ کر گیا. فوری طور پہ اس کے اندر کا شیر جاگ گیا. حضور والا پتہ لگا انسان کا اندر تب جاگتا ہے جب وہ اپنے جیسے کو دیکھتا ہے. آپ عام راہ جاتے دیکھیے، اگر کوئی درندگی کر رہا ہے جس کے اندر درندگی ہے اس کو اچھا لگے گا. گناہ کی ترغیب، ایک گناہ کر رہا ہے دوسرے کو ترغیب مل جائے گی جس کے اندر پہلے سے سویا ہوا تھا. اچھا ہے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں جی؟ اور نیکی کی ترغیب بعض اوقات آپ کی سوئی ہوئی نیکی کو جگا دیتی ہے کہ نہیں جی؟ حضور والا لاہور شہر میں، شاید یہ پچھلے دفعہ میں نے واقعہ سنایا کہ نہیں، یہ شالامار باغ کا ایریا جون سا ہے، یہ واقعہ سنایا تھا جی آپ کو. یہ شالامار باغ کا ایریا جون سا، اگر آپ میں سے کو پرانا آگاہ ہے، تاریخ لاہور سے آگاہ ہے، تو اس کی ارد گرد کی بیلٹ میں زیادہ تر ہندو اور سکھ لوگ رہا کرتے تھے، زیادہ آبادی ادھر کی، اور ان کے جون سے وہ معاملات زیادہ تھے. تو کسی شام کے کسی پہر میں، عصر کے بعد کے وقت میں، کوئی اللہ کے نیک ولی وہاں پر شالامار باغ میں ٹہل رہے تھے، تاریخی جگہ ہے. ان کے ساتھ ایک موتقد تھا، ایک چاہنے والا مرید کہہ لے موجود تھا. تو مغرب کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا اذان دے دو. اس نے دیکھا ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد کہا کہ حضور اذان کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے میں جدھر دیکھتا ہوں یہاں پگڑ نظر آتے ہیں سکھوں کے، یہاں کلک نظر آتی ہے ہندوؤں کی، تو یہاں اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹا آپ اذان دے دو. اذان دی تو پیچھے مڑ کے دیکھا 3 صفیں بن چکی تھیں. تو اس مرید نے کہا جی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ایک حق کی بات کرتا ہے، لوگوں کا سویا ہوا حق خود جاگ جاتا ہے. حضور والا ایک کا حق بولنا کتنوں کے سوئے ہوئے حق کو جگا دیتا ہے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان ایام میں ان لوگوں کی سنگتوں میں لوگوں کی خودی بیدار ہوئی جن کو تاریخ نے سقراط ارسطو کہا. ان لوگوں کی سنگتوں میں لوگوں کی خودی بیدار ہوئی جن لوگوں کو لوگوں نے پیغمبر اور نبی کہا. ان لوگوں کی سنگتوں میں لوگوں کی خودی بیدار ہوئی جن کو لوگوں نے ولی یا درویش کہا. حضور والا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر وہ موجود انسان جو خدا نے جس پرپس کے لیے بھیجا تھا اس کو جگا دیتے ہیں. ان کا حق کی پکار آپ کے حق کو جگا دیتی ہے. ان کا منشا کا کہنا آپ کو خدا کی منشا کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ وہ عمومی طور پہ یہ وہ جرنلائز باتیں ہیں. ممکن ہے اس کے علاوہ بھی ہو جائے. بعض اوقات کسی کا گناہ اس کو خودی سے آشنا کر دیتا ہے.
کیسے وہ بڑا معروف ایک جوک بھی اس حوالے سے وہ بعد میں سنا دیتا ہوں. کسی کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ توبہ کی طرف جاتا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو اسی سے اشنا کر دیتا ہے, خدا رحم آ جاتا ہے. اس کے آنسو نہیں دیکھے, وہ جی ایسے خوبصورت آنسو ایسا ترلا ڈالتا ہے کہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلا انعام یہ ہے کہ تجھے سے آشنا کر دیا. وہ کہتے ہیں شیطان اٹھانے آ گیا, جوک یہ تھا, شیطان اٹھانے آ گیا کہ فجر کا ٹائم ہے اٹھ جا. انہیں کہا جی تو تے شیطان ہے, تو کیوں اٹھا؟ کہتے کل تو نہیں اٹھ سکے, بعد رویا بڑا ہے. وہ جو روئے ہیں نا وہ میرے کو نہیں, وہ میں نہیں برداشت کر سکتا, اس تو چنگا میں ہی اٹھا دیا, نماز پڑھ لے. تو حضور والا بعض اوقات انسان کی غلطی انسان کو ایسے آنسو دے دیتی ہے, ایسی تکلیف دے دیتی ہے کہ انسان کا وہ رونا اس کو نہال کر دیتا ہے. جی حضور والا وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو جگا دے, کیونکہ جاگنے کے بعد پھر آپ گناہ نہیں کرتے, آپ توبہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ چانس ہوتا ہے کہ نیکی کے سوئے ہوئے عمل میں آپ 100 گناہ کر دیں لیکن نیکی سمجھ رہے ہو. یہ شناخت کے میں جاگا ہوں, بیدار ہوں, اور میرا خیال بھی کس طرف جا رہا ہے اور میرا خیال کس طرف نہیں جا رہا, یہ سب سے بہترین معاملہ. جی حضور والا یہ وہ جرنلائز ٹرمینالوجیز ہیں یا فارمولے یا پروسیس دنیا کی تاریخ گواہ ہے. یا انسان کو غم نے بیدار کیا, یا انسان کو صحبت صالحہ نے بیدار کیا, یا انسان کو کسی بہترین وقت کی توبہ نے بیدار کیا, یا انسان کو کوئی ایسا استاد, کوئی ایسا شخص مربی مل گیا جس کی وجہ سے اس کی خود ہی بیدار ہو گئی, اور یا انسان کا ارادہ اور فیصلہ اتنا مستحکم تھا کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑایا, ایسا آنسو ایسے پیش کر دیے کہ جواب میں جون سا اس کو اسی سے آشنا کر دیا گیا. انسان کی محرومی ہی طاقت بنتی رہی, بشرطے محرومی کا احساس ہو جائے. اگر محرومی کا احساس ہی نہ ہو تو انسان اپنی محرومی کو کبھی دور نہیں کر سکتا. میں اسی حوالے سے ایک آخری گزارش چھوٹی سی کرتا جاؤں. دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ترین 3 بیماریاں کون سی ہیں انسان کے ساتھ؟ کینسر ہے جی, دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جی, HIV ہے جی, ایڈز, اور جی ہیپاٹائٹس C ہے جی. حضور یہ 3 جو بیماری ہیں, کینسر, ہیپاٹائٹس C اور یہ بیماری جون سی ہے, یہ کیوں خطرناک ہے؟ انہیں سب سے زیادہ جان لیوا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور جب پتہ لگتا ہے تب وقت گزر گیا ہوتا ہے. تو پتہ لگا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں لگے میں غلط کتنا ہوں. انسان کے اوپر سب سے بڑی مالک کی رحمت یہ انسان کی اپنی آنکھ اپنے آپ پہ کھل جائے. جب آپ خود کو جاننے لگ پڑتے ہیں, اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنے اندر کا موسیٰ, اپنے اندر کا فرعون آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے معاملہ. جب آپ کو اپنی فالٹ, اپنی غلطیاں نہیں پتہ لگتی تو سب سے زیادہ خطرے کی حالت ہوتی ہے. تو حضور انسان کو کینسر سے بچنے کا بہتر حل کیا ہے؟ رب سے دعا بھی کرنی چاہیے, کیا میرے مالک مجھے میری غلطیوں سے آشنا کر, میرے اندر کہیں ایسے کینسر نہ پلتے رہے, نفرت کے کینسر, تکلیف کے کینسر, دوسروں کو دینے کے, بغض کے, لالچ کے, طمع کے, ایسے کینسر نہ پلتے رہے کہ جب وہ پتہ لگے تو پتہ لگے وہ آخری سانس تھا اور میں ان کو ٹھیک نہ کر سکوں. تو حضور والا خود شناسی تمنا سے بھی ہے, خود شناسی دعا سے بھی ہے, خود شناسی التجا سے بھی ہے.